أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان فی خلق السماوات، ان بے شک تاکید کے لیے یہ لفظ آتا ہے. فی خلق السماوات، فی حرف جر ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں. اردو میں، انگریزی میں ان ہے، اس کے اندر فی. کس کے اندر؟ فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل اور رات کی بدلنے کی تخلیق میں، والنہار اور دن کی تخلیق میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب لی کے لیے، اولی والے، الباب لب کی جمع جس کا معنی عقل، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون ہے؟ الذین، وہ لوگ جو یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہوں تب بھی، وقعودا بیٹھے ہوں تب بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے ہوں اپنے پہلو کے بل تب بھی. ہر وقت انسان کی یہی تین حالتیں ہیں. وَيَتَّفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی تخلیق میں، اور پھر اس غور و فکر کے بعد یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ ساری کی ساری مخلوق تو نے کھیل تماشا نہیں بنائی. باطل کا یہ معنی بے مقصد، جس کا کوئی مقصد نہ، عبث ہو، لہو ہو، کھیل تماشا. کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا یہ سارا نظام. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، بلند ہے ان کھیل تماشوں سے. کوئی چیز تو نے بے مقصد پیدا ہی نہیں. فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان آیات کو ہم ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. ان فی خلق السماوات، ان فی خلق السماوات، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات کے آنے جانے میں،
لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، براہین ہیں، جو خالق اور اس کائنات کے مالک کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں ہر عقل مند کے لیے جو بھی غور و فکر کرے، صرف غور و فکر کرنا ہی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ وہ خالق جس کی مخلوق اتنی بڑی ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ زمین و آسمان کی تخلیق انسانوں کے پیدا کرنے سے کتنی بڑی ہے، لیکن اکثر انسان ہیں کہ جو اس بات پر غور ہی نہیں کرتے، جانتے ہی نہیں۔ تو کتنی آیات ہیں قرآن کی جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تأمل کریں اور تدبر کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کیسی، اور اللہ اسی طرح آیتوں کو بیان کرتا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ آیات کو بیان کرنا، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نشانیاں کون کے اندر، کائنات کے اندر، تاکہ آپ غور و فکر کریں، بکھیری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، كَذَلِكَ، جیسے یہ آیت آئی إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس سے ملتی جلتی اسی مضمون کی بے شمار آیتیں قرآن میں آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی مثالیں بھی بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے نا، اس میں ہر قدم پر آپ کو ملے گا دعوت غور و فکر کی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں جتنی بھی قرآن میں ہم بیان ہوئیں، کس لیے؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر اور تدبر کرنا وہ آیات کونیہ پر اور آیات قرآنیہ پر، یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اور سوال جو ہے وہ انکاری ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو قرآن کے اوپر، ان آیات کے اوپر کیوں تدبر، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تالے پڑے ہیں؟ عقلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہمیں جو اللہ کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ جس طرف ہمیں بلاتا ہے ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں تدبر کی، تفکر کی، تفقہ کی، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے زمین میں چلو پھرو، کس لیے؟ غور و فکر کے لیے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ۔ تو یہ غور و فکر آپ کو اس طرف آپ کو رہنمائی کرے گا کہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چاہا جیسے بنا دیا، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جیسے چاہا بنا دیا۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کی مقدار اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مناسب تھی اس مقدار کے مطابق اس کو بنا دیا۔ زمین آسمان سے کتنے فاصلے پہ ہونے چاہیے؟ سورج زمین سے کتنے فاصلے پہ ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو اتنے فاصلے پر رکھا ہے۔ اگر جہاں پہ ہے وہ، اگر وہاں سے تھوڑا سا قریب آ جائے تو ہم جل کے راکھ ہو جائیں اس کی حرارت سے۔
گرمیوں میں زمین اپنے دوران کے گردش کے دوران وہ سورج کے قریب ہوتی ہے بنسبت سردیوں کے، اس کا زاویہ چینج ہوتا ہے سورج سے، تو ہم کس قدر گرمی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہماری یعنی جو برداشت ہے اس کے مطابق ہے، لیکن اگر قریب آ جائے تو پھر اسی طرح اگر سورج جہاں ہے وہاں سے زیادہ فاصلے بھی ہو جائے تو یہاں پہ سردی اتنی ہو کہ ہم زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار مقرر کی ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ تو یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی نا اس کو پھر برابر بنایا۔ اللہ نے مخلوق بنائی اور جو اس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی طرح بنایا۔ الذی احسن کل شیء خلق، جو چیز بنائی بہترین بنائی، جو اس کی ضرورتیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ مچھلی کو ضرورت تھی تیرنے کی صلاحیت اسے دی، پرندے کو ضرورت تھی تیرنے کی اس کو پر دیے، انسان کو ضرورت تھی جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے دی، اور جن چیزوں کا انسان محتاج تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دی، وہ انسان کی عقل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جب تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو، بتایا، ہمیں باور بھی کرایا۔ اخرجناکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پہ غور و فکر کرو۔ انسان کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر اتنی نشانیاں تم دیکھتے نہیں۔ اگر انسان یہ باقی کی آسمان تو چلو ہم سے دور ہے نا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے قریب ہیں نا، یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایک ایک عضو کو دیکھیں کیسے کام کر رہا ہے، کیسے آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی، دماغ کیسے سوچتا ہے، دل کیسے دھڑکتا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں کام کر رہا ہے اور سب سے آخر میں بند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو غور و فکر کے بعد انسان کو، اس ساری مخلوق کو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ غور و فکر کے بعد ادھر پہنچنا، اس خالق کو پہچان کے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ عقل مند ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق پر۔ آسمان کتنا وسیع ہے، کتنے اس میں ستارے ہیں، ایک ایک ستارہ، اور ہماری زمین تو اس کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ زمین سورج کے سامنے کیا حیثیت ہے، سورج کتنا بڑا ہے، اور سورج جو ہے کائنات میں کتنے ایسے اور ستارے اور سیارے ہیں کہ جس میں سورج ایک چھوٹے رنگ سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت، اور یہ سارے کے سارے کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے تیر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ستارے اور سیارے آسمان دنیا میں ہیں۔ آسمان دنیا وہ جو زمین کے قریب ہے، دنیا کا معنی قریب ہوتا ہے دنو سے، وہ آسمان وہاں تک تو پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ ہم کتنے ستارے ہیں جن تک نہیں پہنچ پائے، کتنے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پائے۔ جب سے کائنات بنی ہے ان ستاروں کی روشنی سفر کر رہی ہے،
اور کتنے لاکھ وہ بتاتے ہیں ہاں جی نوری سال اس کی رفتار ہے، اور اس رفتار سے وہ سفر کر رہی تب سے جب سے کائنات بنی ہے، لیکن ابھی تک اس کی روشنی زمین تک ہم تک نہیں پہنچی۔ تو اس وسعت کتنی ہے۔ تو جو ہمیں حکم دیا اللہ نے غور و فکر کا زمین و آسمان کی تخلیق میں، لیکن ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اولی الالباب اس پہ غور و فکر وہ کافر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتنے علوم ایجاد کیے، فلکیات کے، جیولوجی کے، فزیالوجی کے، انسان کے اندر اناٹمی کے، اور پھر وہ جب ان کو بتایا جاتا ہے وہ کسی حقیقت کی طرف پہنچتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہوئی ہے، ان کو تعجب ہوتا ہے، پھر وہ پڑھتے ہیں قرآن۔ تو اس میں جو آیتیں آپ کو کائنات میں نظر آئیں گی وہ سارے حقائق قرآن میں آیتوں میں ہیں، اور یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے کہ اسی خالق کا یہ کلام ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی اس کو نازل کرنے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو اس کائنات کی حفاظت کر رہا ہے وہ اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ آسمان 7 اللہ تعالیٰ نے بنائے، ہر آسمان دوسرے آسمان کے سامنے اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین کی پہلے آسمان کے سامنے، جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک چھلا پھینک دیا جائے، اس چھلے کی اس صحرا کے سامنے کیا حیثیت ہے، اس طرح یہ دائرے ہیں اس سے بڑا دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے ایسے ہی ہے، چھوٹا سا جیسے چھلا پڑا ہو، تیسرا چوتھے کے سامنے چوتھا، پانچویں کے سامنے پانچواں، چھٹے کے سامنے چھٹا، ساتویں کے سامنے ساتواں آسمان مل کر اللہ کی کرسی کے سامنے، اور عرش سبحانہ و تعالی اس کی عظمت کا کیا کہنا، رب العرش العظیم، وہ عرش کتنا عظیم ہے۔ تو یہ تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین میں لیل و نہار ان کا آنا جانا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس پر غور و فکر کرتے ہیں کون؟ جو عقل مند ہیں۔ اور عقل مند کون ہے؟ اس غور و فکر کے بعد عقل مندی کن کی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ طوالت کے پیش نظر میں وہ آیتیں جو ہے نہیں آپ کو سنا رہا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری ملکوت ہیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کا مالک ہوا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، وہ مالک ہے، ہم اس کے غلام بن جائیں، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، اس سے پڑھ کر ہمارا فائدہ کیا ہے، اور اس سے تعلق جوڑ لیں، اس سے پڑھ کر ہمارا کوئی نقصان کیا ہے، اس سے پڑھ کر خسارہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، چاہے ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے، سب سے بڑے منصب پر پہنچ جائے، وہ گھاٹے میں خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنا ہے تو کیا ہے؟ ایمان ہے سب سے پہلے، تعلق اللہ سے جڑ گیا، خسارے سے بچ گیا۔ الا الذین آمنوا، ایمان، اور پھر ایسا نہیں کہ ایمان ہو تو اس کا کوئی اثر نہ ہو انسان کے اوپر، پھر عمل ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو خیر اس کو مل گئی ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا، اس کو پھیلاتا ہے، لوگوں میں بانٹتا ہے اس خیر کو، تواصوا بالحق کے ساتھ، اور اس راہ میں یہ نہیں کہ اب چل نکلا ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تکلیفیں آئیں گی، اس لیے وہ صبر کی تلقین بھی کرتا ہے، خود بھی صبر کرتا ہے۔ یہ ہے عقل مند۔ الذین یذکرون اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہیں، وقعوداً بیٹھے ہیں،
وعلی جنوبہم، ہر حال میں کھڑے بیٹھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ذکر، نماز ذکر کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، قرآن ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، عقل حلال ذکر ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ذکر ہے. انسان کسی حال میں بھی کسی وقت بھی ذکر سے بغیر نہیں ہوتا ہے. مومن جو ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت کمائی کر رہا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق چل رہا ہے، سود سے پرہیز کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پرافٹ جائز لے رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پورا تول رہا ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. راستے میں ہم چل رہے ہیں، کوئی لڑکی نظر آتی ہے، ہم غض بصر کرتے ہیں، نظر کو جھکاتے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. عورت پردے میں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں، جب تک پردے میں ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اس کا یہ فعل اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے. ذکر عبادت ہے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے ذکر کے مفہوم کو محدود جب کر لیا تو ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی. تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب ہم اللہ کی آیتوں کو پڑھیں گے، عقل آئے گی. عقل، وہ عقل آئے گی کہ جو ہمیں راہ دکھائے گی، صحیح فیصلے کرنے، اللہ کی توفیق ہوگی، ساتھ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، پھر عزت ہوگی. ہم ذلیل اس لیے ہیں، ذلیل اس لیے ہیں ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اس لیے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، اس لیے ہیں کہ مومن نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ، رابطہ نہیں ہے، اللہ کی رسی کو تھاما ہوا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے، قرآن کو چھوڑ کے ہم نے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے. عقل مند ہیں وہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے. انسان کی تین ہی حالتیں، یا بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، سو رہا ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر. جو انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے وہ عبادت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اور پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتا ہے. اس نے ساری رات اللہ کی عبادت ہی میں گزاری ہے. وعلی جنوبہم، بیٹھا ہے، کسی بھی اگر پڑھا رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے حلال کمائی کے لیے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تھک کے سو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں آرام کرنے پر بھی انعام دے رہا ہے، اللہ ہمیں کام کرنے پر بھی انعام دے رہا ہے. ہم بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ اس پہ بھی ثواب دیتا ہے. ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے. صحابہ حیران ہوئے جب آپ نے فرمایا فی کلی وفی بدع احدکم صدقہ. اللہ کے رسول، ایقضی احدنا شہوتہ فلہ اجر، ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس کو اجر ملے گا. فرمایا ہاں، دیکھتے نہیں اگر وہ حرام کے طریقے سے جائے تو اس کو گناہ ہوگا. ہر چیز عبادت ہے. اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرنا عبادت، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ خرچ کرنا عبادت. یہ ذکر ہیں سارے، مالی جانی ہر طرح. الذین یذکرون، کوئی حالت انسان کی عبادت کے خالی نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے.
ہر حال میں اللہ اجر دیتا ہے. خوشیاں ملی شکر کیا تب اجر، مصیبت آئی صبر کیا تب، ہر حال میں اجر. تو یہ ذکر کرنے والوں کو توفیق فکر کی ہوتی ہے، اس لیے ذکر کے بعد آیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہی غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. پھر وہی بات آئی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کے بعد اپنے رب کی طرف توجہ ہو گئی. ربنا ما خلقت هذا باطل. اتنا وسیع نظام تیری قدرت کا، جب سے یہ کائنات پڑی ہے ایسی کھڑی کہ جس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہ آئے. اللہ یہ تو نے نظام بے مقصد نہیں بنایا. تیری ذات پاک ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے جس کا مقصد نہ ہو. تو جس نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی تو انسان کو بے مقصد بنا دیا. ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہم اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے، جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے آئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ مقصد ہے ہمارا زندگی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد حیات کو ہم پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی جو ہے بے مقصد نہیں بنائی. کوئی چیز بے مقصد نہیں. اللہ تیری کوئی مخلوق زمین کی ہو آسمان کی ہو کوئی بے مقصد نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. تیری ذات پاک ہے، بلند ہے کہ کوئی چیز بے مقصد بنا دے، اس کا مقصد ہی نہ ہو. ہر چیز کا مقصد ہے، ہر چیز میں حکمت ہے تیری. اور ہماری التجا یہ ہے اس ساری غور و فکر کے بعد کہ ہمارا ایک انجام بھی ہے، انجام بھی ہے. تو وہ انجام یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. ہماری التجا یہ ہے فقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.